इस नज़्म का उन्वान है आवाज़ें हमको शहर अदम तक ले जाती हैं। आवाज़ें आती हैं अनजानी समतों से, अनजान आवाज़ें आती हैं। रोशनियों के दायरे टूटते रहते हैं। आवाज़ें आती हैं अनजानी समतों से, अनजान आवाज़ें आती हैं। रोशनियों के दायरे टूटते रहते हैं। कहने को तो कितना कुछ इंसान के दस्ते बेशबहा में है। कितने सैयारों की रोशनियां इन आँखों की कैद में हैं। कितनी दुनियाओं की आवाज़ें इन कानों के कफल में हैं। फिर भी अनजान आवाज़ें आती हैं। रात के खाली बर्तन में ये कैसा शोर भरा है। दिन की टांगें कायनात के रौब से कांपती रहती हैं। इस लावर कांपती टांगों वाले दिन से कौन उम्मीद करे। कौन इस दिल के चीखते वीरानों की गूंज सुने। अनजान आवाज़ें आती हैं जैसे आफाक पे कोई देव धाड़ता है, जिसकी सांसें सहमे सीनों में फनकारती हैं। जिसके दांत इन जिस्मों के पाताल में पेवस्ता हैं। जिसके पंजे पुष्ट की गहराई तक उतर गए हैं। अनजानी रोशनियों के साए सूरज को गहना देते हैं, और आवाज़ों के तवाकुब में हम शहरे अदम तक आ जाते हैं।
تو نظم میرے سامنے ہے صاحب صدر کی اجازت سے اور سیکرٹری کی اجازت سے جناب خلیق الرحمان کی آوازیں ہم کو شہر عدم تک لے جاتی ہیں۔ میں نے اس نظم کو 2-3 دفعہ پڑھا کہ اس کی تفہیم ہو، اور نظم کا ایک قاری ہوں میں۔ نظم کہتے بھی ہم، زاہد کا نام سنا ہوا ہے، زاہد اچھا لکھنے والا بھائی ہے ہمارا، زاہد امروز۔ میں جو اس پہ میرے پہلے تو یہ نظم کی چلو ساخت پہ بات کرتے ہیں۔ فیلن فیلن پہ لکھی گئی نظم ہے، فیلن فیلن کی تکرار ہے۔ فیلن فیلن کی تکرار آپ کو ملتی ہے مجید امجد کے ہاں، آپ کو میرا جی کے ہاں بھی ملتی ہے، پھر آپ کو اور شاعروں کے ہاں بھی ملتی ہے۔ ابھی پروین شاکر بھی مجھے یاد آئی۔ میرا جی ان سے علیحدہ اس لیے ہیں کہ میرا جی جب اس فیلن فیلنس پہ بات کرے گا تو مجید امجد سے اس لیے علیحدہ ہو جائے گا کہ وہ فیلن فیلن کو اپنے ردم کے لیے یوز کرے گا۔ فیلن فیلن پہ بہت موسیقیت بھی ہے، گیت بھی لکھے گئے، ہندی اس کو بیر بھی کہتے ہیں لوگ، ہندی بہر تو چلو نہ کہیں، ہندی جو آہنگ ہے۔ تو جب آپ فیلن فیلن یوز کریں تو آپ کے پاس بڑی یہ ہوتی ہے گنجائش کہ آپ وزن کی جو آہنگ کی کیفیت ہے میوزیکل اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مجید امجد کے ہاں اس کا اظہار کم ہے، میرا جی کے ہاں زیادہ ہے۔ میرا جی اس لحاظ سے زیادہ فورسفلی کہتے ہیں۔ اب دوسری بات تھاٹ ہوتی ہے، میں تھاٹ کی بات نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس رخ پہ بھی بات کی جائے۔ اب میں اس کو بہت نظم کو پڑھوں گا نا، آوازیں آتی ہیں انجانی سمتوں سے، انجان آوازیں آتی ہیں، روشنیوں کے دائرے ٹوٹتے رہتے ہیں، کہنے کو تو کتنا کچھ انسان۔ تو یہ کہیں جا کے نا یہ نہ بھی ٹوٹے تو فیلن فیلن کا جو مروجہ اور جو میوزیکل ایسٹ ہے نا وہ نہیں دیتی اور اس سے محروم کرتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ بڑے شاعروں کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن مجھے پسند ہے کہ میرا جی کو پڑھا جائے اور ان کے آہنگ کو سے کچھ سیکھا جائے۔ یہ تو چلو اس نظم کی اس حوالے سے، اور نظم کہیں اگر ٹوٹتی بھی ہے تو وہ شاعر کو اجازت ہے کہ فیلن فیلن کو بھی توڑ سکتا ہے، یہ اجازت شاعر کو میری طرف سے تو ہے۔ اور وہ فیلن فیلن کہتا کہتا مفاعل نہ کہے، اور اگر اس نے وہ بھی کہنا ہے تو اس کا بھی جواز اس کے پاس اگر ہے، وہ نیا ایک پیرا لکھتا ہے، جیسے کہ انگلش شاعری میں جان ڈن کی شاعری میں بھی ایسی چیزیں دیکھی ہم نے۔ تو اب ہم اس کے معنویت کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو نظم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جاوید فیروز کا بھی اچھا تبصرہ تھا نظم پہ میں نے پڑھا۔ نظم شروع ہوتی ہے کہ آوازیں ہم کو شہر عدم تک لے جاتی ہیں۔ تو وہ مجھے نظم 2 حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے، اور نظم جو ہے اپنی پوئٹک جسٹیفیکیشن سے محروم ہو جاتی ہے اپنے تیسرے بند سے۔ ابھی نظم جتنی میرے سامنے ہے اور کچھ اس کا میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو کچھ حصہ نیچے ہے، میں شاید دوسرا پیس بھی ریکارڈ کروں، لیکن چلے میں پڑھ تو لی ہے۔ تو یہ جب شاعر کہتا ہے نا رات کے خالی برتن میں ایک ایسا شور بھرا ہے، لائن کتنی خوبصورت ہے۔ دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے، کون اس دل کے چیختے ویرانوں کی گونج سنے۔ تو یہ ایک علیحدہ ایک آئیڈیالوجی، علیحدہ ایک خوف کی کیفیت اور محرومی کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آوازیں آتی رہتی ہیں، شاعر کی تخلیقی صلاحیت کی وسعت ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کائنات بھی بہت وسیع ہے، اور آوازیں جو آتی ہیں میں بھی ان کو سن رہا ہوں، کیونکہ شاعر بھی وسیع ذہن رکھتا ہے تو وہ اس وسعت میں کائنات کی وسعت کے ساتھ مرج ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی کر لیں بہت کچھ انسان کے دستے پیش بہا میں ہے، لیکن کتنی ساری سیاروں کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں قید ہونے کے باوجود بھی انجان آوازیں پھر بھی آتی ہیں۔ There is something that has to be explored. There is something which is unknown. تو شاعر جو ہے نا he's having a very sound journey from known to unknown. لیکن یہ پھر آگے جسٹیفیکیشن نہیں رہتی، آگے لگتا ہے کہ شاعر خوف میں مبتلا ہو گیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر تو کوئی ایسی چیز موجود ہے جو انسان کے کو بس قتل کرنے کے پیچھے ہے، انسان کی قتل کو چلو میں واپس لیتا ہوں لفظ، انسان کو مجبور محض اور اس کو تباہ کرنے کے پیچھے ہے۔
اور اسی خوف میں ہم ملک عدم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر شاعر ملک عدم کو بھی کچھ سمجھتا ہے تو پھر اس جانے کو، جیسے جاوید فیروز نے بات کی، کہ اس کے ساتھ دوستی بھی کرے، کچھ بہتری رکھے، لیکن چلو یہ بھی ہم قدغن نہیں لگا سکتے بھائی کہ شاعر خوفزدہ نہ ہو۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ شاعر خوفزدہ ہو، لیکن جہاں پہ نظم کے آخری آدھے حصے میں، یعنی آدھی نظم میں، جہاں رات کے خالی برتن سے آگے نظم شروع ہوتی ہے، خوف زدہ ہے، یہ نظم یہاں پہ جدا ہو جاتی ہے اپنی پچھلی نظم سے، اور یہ والا تاثر وہ پچھلی نظم میں نہیں، اور پچھلی نظم میں پچھلے حصے میں نہیں، اور پچھلے حصے کا تاثر دوسرے میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاعر جو ہے یہاں پہ کچھ مسنگ ہے، دیر سم تھنگ مسنگ، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کو اور پرولونگ کر کے اچھی نظم جو ہے نا اس کی بنت کر سکتا تھا، اور اس کی کرافٹ کو مضبوط کر سکتا تھا۔ ایسے لگا ہے جیسے شاعر نے یہ پہلا بند کسی اور کیفیت میں لکھا ہے اور اس کے بعد کسی اور کیفیت میں جمپ کر گیا، یا لائنیں لکھی ہوئی تھی تو اس نے ان لائنوں کو ملا کے ایک نظم کا درجہ دینے یا نظم کا رتبہ دینے کی اس تحریر کو کوشش کی ہے۔ ہم لوگوں کی نظمیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نظمیں لکھنے والے، نئے لوگ نظمیں لکھنے والے۔ پچھلے دنوں گلناز کوثر کی نظمیں پڑھی، ڈاکٹر وحید کی نظمیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، فاخرہ نورین نظمیں لکھ رہی ہیں، یہ نئی خاتون ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور باقی خلیق یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، خلیق کی نظمیں بھی، خلیق اب بھی لکھ رہا ہوگا، لیکن جو پرانی نظمیں خلیق کی پڑھی ہیں، تو ایک ہوتی ہے نظم کی پوئٹک لاجک، جس کو لے کے آپ چلتے ہو تو آپ نظم کے آخر تک وہ ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں سرکل بناتے ہوئے نظر آتے ہو۔ تو اچھی نظمیں جو ہے نا وہ اپنے پہلے جملے، دوسرے جملے اور آخری جملے کو منطبق کرتی ہیں۔ وہ کسی لائن کو یہ نہیں کہتی، لائن کی بات تو پھر بھی ہے کہ لائن اضافی ہو سکتی ہے، لیکن نظم کا آدھا حصہ نظم کے دوسرے آدھے حصے کے لیے اضافی ہو، اور دوسرا حصہ پہلے حصے کے لیے اضافی ہو، اور ان کو منطبق کر کے کھینچ تان کے معنویت نکالی جائے۔ ادروائز مجھے کو کہے جی کہ اس کی معنویت نکالنی ہے تو میں بڑی مختصر میں صرف اس نظم کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ میں کہوں گا جی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور شاعر کو یہ معلوم ہے کہ انسان کے دسترس میں بہت کچھ ہے، اور کچھ آوازیں جو ہیں پھر بھی آتی رہتی ہیں، دیر از سم تھنگ وچ از ان نون، اور شاعر ان نون کو جاننا چاہتا ہے، اور وہ ان نون جو ہے فائنلی اس نظم میں خوفناک صورت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ جو ان نون ہے، اور یہ آوازیں ان نون ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ان نون چیز ہے جو دیو ہے، جو کہ انسان کو اینٹی ہیومن ہے، اور وہ اس خوف میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے پنجے اس میں وہ جکڑ لیتا ہے، اور اسی خوف و خطر کی پوزیشن میں اور آوازوں کے اسی شور میں انسان جو ہے ملک عدم کو روانہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات کہانی بنتی ہے، لیکن یہ کہانی جو ہے نا یہ میں نے بنا لی ہے۔ جو نظم کا دوسرا حصہ ہے وہ مجھے اس طرح کی کوئی کہانی بنانے سے منع کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر شاعر یہ بھی کہنا چاہتا تھا جو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر بھی اس کے لیے بڑی گنجائش موجود تھی کہ اس نظم کو منطبق، ریلیٹڈ اور کنٹینیوٹی میں لکھی ہوئی لائنوں کے ساتھ مرتب کرتا، اور اپنے جو اس کا جو تخلیقی صلاحیت ہے نا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، یہ ایک لائن کتنی خوبصورت ہے، دوسری لائن دیکھیے، دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں، یہ لائن بھی کتنی خوبصورت ہے، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے، کون اس دل کے چیختے ویرانوں کی گونج۔ یہ بذات خود 5-6 لائنیں ایک مکمل نظم ہے، اور یہ خوبصورت ہیں۔ شاعر کو اپنی ان لائنوں کو اپنی اوپر والی لائنوں کے ساتھ لکھ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس نے اوپر والی نظم لکھنی ہے تو کچھ اور لکھے، اور اگر اس نے نیچے والی نظم لکھنی ہے تو اوپر کچھ اور لکھے۔ تو یہ جو لاجک ہے نا جی، یہ بہت ضروری ہے نظم کے لیے، اور نظم بنتی اچھی تب ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، ایک طویل نظم ہوتی تو پھر ممکن ہے کہ شاعر اپنے پہلے حصے کو، اس نظم کے آدھے حصے کو جسٹیفائی کرتا ہوا اپنے مزید جو وہ لائنیں لکھتا اس کے اندر نظر آتا، اور نیچے کی نظم کو کہیں اور جا کے، جیسے ایک ڈرامہ میں آپ چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر لیتے ہیں، اور ایک پلاٹ جو ہے وہ اس کی مختلف شاخیں آپس میں ملتی ہوئی ایک شجر بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ پھر اس نظم کی اپنی خوشبو ہوتی۔ اب یہاں پہ شاعر نے جو کولاج بنانے کی کوشش کی ہے وہ بھی کولاج بنا نہیں ہے، کولاج کی بھی اپنی ایک جو ہوموجینٹی کیا کہیں گے آپ اس کو، وہ ہوتی ہوموجینیس ہوتی، اس کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر اچانک جو جمپ کیا ہے نا، تو شاعر کو اتنا اچھا، جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس صلاحیت ہے ایک کامیاب نظم تخلیق کرنے کی، جو نظم اسی نظم کے اندر نظر آ رہی ہے
مطلب خوبصورت لائنیں، بار بار ان کو پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، کیا بات، دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں، واہ، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے۔ اصل میں یہاں شاعر کائنات کے زیر اثر گزرے ہوئے انسانی دن کو زیر عطاب سمجھتا ہے، اور اس پریشانی انسرٹنٹی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں خوف میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں اور کچھ نہیں ملتا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور ملک عدم جاتا ہوں۔ گو کہ شاعر کو ملک عدم جب کہہ رہا ہے تو وہاں عدم سے بھی کوئی توقعات رکھنی چاہیے کہ وہاں بھی کچھ ہوگا، ایسے ہی تو نہیں وہ عدم بے آباد تو نہیں پڑا ہوا، اسی شاعر نے جا کے وہاں اس کو آباد کرنا ہے۔ تو وہاں اس خوف کو جس میں وہ مبتلا ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی اس کی بہتری اور اس کی ریمیڈی بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ لیکن چلیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ آوازیں آتی جاتی ہیں، انجانی سمتوں سے آنی جانی آوازیں کہنے کو یہ کتنا کچھ انسان کے دستے پہ، اس میں جو ایک تحیر ہے اور حیرت ہے، آپ اس کو برقرار رکھتے، وہ تحیر برقرار نہیں رکھا گیا، اور دوسرے حصے میں مایوسی، بے بسی ہے اور اس کو اچھی لائنیں لکھ کے ڈپکٹ کیا گیا ہے، لیکن بحثیت مجموعی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں ساری لائنوں کو ایک نظم کا درجہ دوں۔ نظم ابھی بننی رہ گئی ہے، یا اس نظم کے اندر دو نظمیں گھسی ہوئی ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ شناخت دینے کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ردم کو بھی آپ اچھا بنائیں، ایسے بنائیں جیسے آپ کی یہ لائن ہے، رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون۔ یہ جو آپ کی فیلن کی تکرار ہے، اور جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، یہی آپ تھرو آؤٹ کریں گے، جو کہ میرا جی کا اسکول آف تھاٹ ہے، نظم کا آہنگ کو برقرار رکھنے والا۔ تو بہرحال یہ آپ کی اپنا چوائس ہے، میں نے اس کے سب حوالوں پہ بات کر دی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس محفل میں جس شاعر کی نظم کو ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ زاہد امروز ہیں۔ زاہد امروز ایک نوجوان شاعر ہے، فیصل آباد کا رہنے والا۔ وہاں سے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد جا پہنچا، اور اسلام آباد سے اس کا سفر مزید آگے بڑھا تو وہ لندن تک چلا گیا، اور اس وقت وہاں وہ فزکس میں اپنی کسی خاص فیلڈ میں کسی خاص موضوع پہ تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہا ہے۔ میں زاہد امروز کو کافی مدت سے جانتا ہوں، جب اس کی نظمیں پاکستان کے بہت اچھے ادبی رسائل میں
شائع ہونے لگی تھیں، اور مجھ کو یہ اچانک محسوس ہوا تھا کہ یہ ایک نئی آواز ہے، بہت نئی اور بہت خوبصورت، اور اس آواز میں ایک بصیرت بھی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بصیرت۔ تو اس کے بعد بھی میں تسلسل کے ساتھ اس کی نظموں کو پڑھتا رہا، اور میری یہ عادت ہے کہ میں اپنے معاصرین کی نظمیں کم پڑھتا ہوں، لیکن جو بہت بہت نئے شاعر سامنے آتے ہیں ان جرائد کی شکل میں، وہاں پر میں ان کی نظمیں ہمیشہ بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور جب بھی کوئی شاعر ایسا مجھے نظر آئے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ زاہد المروز کے ساتھ ایک سلسلہ بھی ہے، وہ یہ کہ سن 60 کی دہائی میں جب لاہور میں میرے دوستوں نے، جن میں سب سے آگے تو افتخار جارب اور انیس ناگی تھے، نئی شاعری کی ایک تحریک شروع کی تھی، جسے نئی نظم کی تحریک بھی، نئی شاعری کی تحریک بھی کہتے ہیں، تو وہ بہت عجیب و غریب زمانہ تھا، شدید بدترین مخالفت حلقہ ارباب ذوق کے نقاد، شاعر اور ادیب کرتے رہتے تھے، اور صورت یہ تھی کہ اس زمانے میں تو ہم جیسے شاعروں کو حلقے میں سانس بھی لینا مشکل تھا، لیکن وہاں لڑائی جھگڑا باقی اس میں ہوتا رہتا تھا۔ یہ تو سن 60 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس تحریک کا جو اثر تھا اس کا ایک تسلسل جاری رہا، اس میں سعادت سعید، فہیم جوزی اور دوسرے بہت خوبصورت شاعر سامنے آئے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ زاہد امروز اس کی تیسری پیڑھی یا تیسری شکل ہے، جو اپنے ایک نئے تجربے کے ساتھ اسی تحریک کا شاعر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ خود اسلام آباد میں اس وقت بہت اچھی شاعری لکھنے والے شاعر موجود ہیں، ان کی نظمیں بھی میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ چند ایک عزیز شاعروں کی کتابوں پر میں نے تعارفی کلمات بھی لکھے۔ تو اسلام آباد اس وقت ایک بہت بہتر ماحول پیش کر رہا ہے نئی اردو شاعری کے لیے۔ یہ زاہد امروز کی جو عام نظمیں ہیں، ان نظموں کا سانچہ، اس کے خیالات بہت مختلف ہے اس نظم سے۔ یہ تو ایک فلسافیکل قسم کی نظم ہے، ایسی نظمیں میں نے اس کے ہاں کم پڑھی ہیں۔ وہ تو انسان کے باطنی تجربے کا، اس کی محبت نامے کا، اس کی جنسی دنیا کا، اندر کی وسعتوں کا ایک بہت خوبصورت شاعر ہے۔ تو اس نظم کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا ہے۔ دیکھیں، آئیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ یہ آوازیں ہیں، پوری نظم جو ہے وہ آوازوں سے بری ہوئی ہے، ہر طرف سے آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، انجانی سمتوں سے، ادھر سے ادھر سے آوازیں آتی رہتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آوازیں ہمیں کیوں آ رہی ہیں، اس کے دوسرے بند میں یہ آوازیں بالآخر کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان آوازوں کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوتی، یہ آوازیں شاید کوئی میسیج اس کے لیے لے کر آتی ہیں، ان کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوتی۔ ضرورت نہ محسوس ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اور اس کے کانوں میں تو بہت سے سیاروں کی آوازیں اور روشنیاں پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ یار ان آوازوں کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس کے میننگ پر ذرا غور بھی کیجئے کہ نئے سیارگان اور ان کی نئی آوازیں اور ان کی نئی روشنیاں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس یونیورس کا جو علم ہے یا اس کی جو شناخت ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، پھر یہ سلسلہ میری طرف کیوں جاری اور ساری رہتا ہے، اور یہ آوازیں
بند ہونے میں نہیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آنے والے جو اس کے بند ہیں وہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ آوازیں کیوں آتی ہیں، ان آوازوں کا سبب کیا ہے۔ دراصل یہ تو یونیورس میں انسان کے لیے ایک دعوت ہے کہ بھائی دیکھو، سوچو، یہ آوازیں تو شاید باہر نہیں ہیں، اس کی داخلی ذات کی آوازیں ہیں جو تسلسل کے ساتھ سوچتی ہے اور غور و فکر کے عمل سے گزرتی رہتی ہے، اور نئے نئے سوالات اور نئے نئے امکانات کی دنیاؤں کا ایک لا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہیں وہ یہ اشارے ہیں۔ یہ اشارے کس لیے ہیں؟ یہ اشارے اس لیے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، اسے مکمل ہونا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس کائنات کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جو اس یونیورس میں ارتقاء کا نظریہ ہے، یہ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اس کے آخری اور اگلے دو بند جو ہیں وہ ایک دم ان میں ہمیں شاعر کا موڈ بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اب وہ ایک مختلف شعری تجربے سے گزر رہا ہے۔ یہاں پھر اس کی داخلی ذات ہمارے سامنے آتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ داخلی ذات میں آوازوں کا ایک بے پناہ شور ہے، آوازوں کا ایک خوف ہے، اور دل کے ویرانے میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں، یہ آوازیں جاری رہتی ہیں۔ اور جو ایک بہت اہم مصرع ہے وہ یہ ہے کہ اس شور، آوازوں کے شور سے اور دوسرے نامعلوم اثرات سے، جن میں نامعلوم روشنیاں ہیں، وہ سورج کو گہلا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو انسان کے خلاف اور یونیورس کے خلاف اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ جیسے آوازوں کا تسلسل ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی طرح سے ان فورسز کا تسلسل بھی ہمیں جاری اور ساری نظر آتا ہے۔ تو سورج کا گہرائے جانا کیا ظاہر کرتا ہے کہ روشنیوں کا منبع، اس یونیورس میں زندگی کا منبع جو ہے یہ کمزور پڑ رہا ہے، اور اس منبع کی روشنی کم ہونے سے ہماری یونیورس تاریک ہو رہی ہے۔ یعنی اس میں یہ صرف معنوی طور پر نہیں ہے، اس میں انسان، اس کی سوچ اور روشنیاں گہرائی جا رہی ہیں۔ اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن نظم نہیں ہے۔ جدید نظم یا نئی نظم کا شاعر جو سن 60 کی تحریک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے بیانات کو کچھ مفہوم رکھتا ہے، کچھ ناتمام چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ پڑھنے والا خود بھی کچھ سوچ سکتا ہے، اور اسے بھی دعوت فکر دی جاتی ہے۔ یعنی جوش کی نظمیں، اختر شیرانی کی نظمیں، حفیظ جالندھری کی نظمیں، اور اس دور کے دیگر جو بڑے شاعر ہیں ان کی نظمیں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ وضاحتی نظمیں ہیں نا، کہ اوپر ٹائٹل لکھ دیا جاتا ہے، نیچے اس ٹائٹل کی وضاحت ملتی ہے ہمیں، ہر مصرع یقینی طور پر اپنے معنی دے رہا ہے، اور یہ معنویت آگے آگے چلتی رہتی ہے۔ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، مگر اس بات پر غور کیجئے کہ سن 60 کی تحریک اور اس سے پیدا ہونے والے
جو شاعر تھے یا جو اس آیت کے شاعر ہیں جیسے زاہد ہیں، ان شاعروں کے ہاں نظم میں کوئی بہت فیصلہ کن بات نہیں کی جاتی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، سوال اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سوال تو ابد تک جاری رہنے والا ہے اور اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس میں اس نے امیجز کا استعمال ذرا کم کیا ہے، یعنی کافی حد تک کم ہے، اور غور و فکر پر زیادہ توجہ اس نے صرف کی ہے۔ میرے خیال میں شاید یہ اس کی زاہد کی نظموں میں ایک نیا سلسلہ خیال ہو سکتا ہے جس کے تحت اس نے یہ نظمیں لکھی ہیں، اور میں تو توقع رکھوں گا کہ اس طرح کی اور بھی نظمیں آنی چاہیے۔ اب تک وہ کئی تجربوں سے گزر چکا ہے، باطنی دنیا کی دریافت، داخلی دنیا میں داخل ہونا اور نئے تصورات کو پیش کرنا۔ وہ اس کی سب سے اہم بات جو مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا پوئٹک ڈکشن اور اس کا استعمال بہت حد تک روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر روایتی ہے، اور اس کی منفرد سوچ، اس کا منفرد کرافٹ اس کی نظموں کو آج کے اس دور میں بہت منفرد بنا دیتا ہے۔ خلیق الرحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اسلام آباد کے دوستوں سے اس پلیٹ فارم پر کچھ بات کر سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ حلقے کو چلا رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا، یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کبھی آیا تو آپ کے جلسے میں ضرور حاضر ہوں گا۔ حلقہ تو بھائی میں تو حلقے میں 1960 کے لگ بھگ گیا تھا، کوئی 60 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی 1-2 سال پہلے۔ اور جو میں نے حلقے کا پہلا جلسہ اٹینڈ کیا تھا، شدید سردی کا جلسہ تھا، دسمبر کا مہینہ۔ وہ اس زمانے میں 60 سال پہلے لاہور میں سردی بہت ہوتی تھی، تو میں ڈرتے ڈرتے تو وائی ایم سی اے کے بورڈ روم میں گیا، بڑا کمرہ تھا اور گرم، اور بار بار آتش دان میں جو لکڑیاں جل رہی تھیں، اعجاز حسین بٹالوی صاحب اٹھتے تھے، ان لکڑیوں کو حرکت دیتے تھے اور آگ بھڑکتی تھی، اور حلقہ بھی گرم ہو جاتا تھا، حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور بورڈ روم بھی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔